السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طریقہ دعا فری کورس، جو کہ یہ تمام طالبات کے لیے 11 دن کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس کورس میں آداب دعا اور فضائل دعا، اس کے بعد مسنون دعائیں بھی یاد کروایا جاتا ہے۔ کتاب کمپلیٹ ہونے کے بعد تمام بچیوں کو سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا جاتا ہے۔ یہ کورس گلشن فاطمہ آن لائن اکیڈمی للبنات کی جانب سے کروایا جاتا ہے۔ دیکھیں، کتاب کو آگے بڑھایا جائے اور آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ: آج کے اس عصر حاضر ترقی یافتہ دور میں ہر طرف گمراہی پھیلی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں مسلمان بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے محفوظ ترین اداروں کا قیام اہم اور ضروری ہو گیا ہے۔ تاکہ مستقبل میں مسلم خاندانوں میں عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کا ماحول قائم رہے۔ بد مذہبوں نے اپنے نسواں مدارس قائم کر کے بہت سے حلقوں کو غیر اسلامی عقائد و افکار سے متاثر کیا اور کتنے خاندانوں کو گمراہی کی دہلیز تک پہنچا دیا۔ اس لیے اپنے ماحول میں مدارس بنات قائم کر کے شمع ایمان روشن رکھنا اور افکار فاسدہ سے قلوب و اذہان کو پاک و صاف بنانا زیادہ لازم ہو گیا ہے۔ یوں تو اب اس دور میں ہر ملک میں مدرسے آباد ہیں۔ جی، بچیوں کے لیے ہر ملک میں مدرسے آباد ہو چکے ہیں، جہاں پر آپ اپنی بچیوں کو تعلیم دلا سکتی ہیں۔ وہ پہلے زمانے کا دور تھا جب لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اب کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ جہاں آپ اپنے بچوں کو مدارس وغیرہ میں بھیج کر علم سے آراستہ کرا سکتی ہیں، وہیں ان خواتین کے لیے جو مدارس نہیں جا سکتی، ان کا تعلیم حاصل کرنا مشکل نہیں ہے۔ ان کے لیے آف لائن کے ساتھ ساتھ آن لائن کا بھی قیام ہو چکا ہے۔ گلشن فاطمہ آن لائن اکیڈمی للبنات، اعظم نگر، کٹیہار، بہار، جس کی تاسیس مخیر قوم و ملت منتظر رضا رشیدی اور دیگر اہل خیر حضرات کے ہاتھوں ہوئی۔ جی، اور انہوں نے مذکورہ بالا مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شعبہ گلشن فاطمہ آن لائن اکیڈمی کے نام سے شروع کیا، جس میں عالمہ کورس درجۂ اعدادیہ سے فضیلت تک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ عالمہ کورس کے علاوہ اور بھی دیگر کورسز ہوتے ہیں۔ کچھ چند کورسز کے نام آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور کورس ہے، آپ انہیں پر محدود نہ ہو جائیے گا کہ صرف یہی کورس کروایا جاتے ہیں۔ ہر طرح کے اسلامی کورسز گلشن فاطمہ آن لائن اکیڈمی میں کروایا جاتا ہے، جن میں سے کچھ جھلکیاں یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں، جو کہ تمام کورسز کا، تمام پڑھائیوں کی یہ جڑ عالمہ کورس ہے۔ یعنی 1 نمبر میں عالمہ کورس، مدت 5 سال، نعت کورس مدت 3 ماہ، تقریر کورس 6 ماہ، نظامت کورس 6 ماہ، قرأت کورس، مدنی قاعدہ، حافظہ، مبلغہ، فرض علوم، مسائل کورس، دعا کورس، تحفظ عقائد کورس، اردو پڑھنا لکھنا، مہندی کورس، تفسیر قرآن کورس، عربی گرامر کورس، فارسی گرامر کورس۔ اس کے علاوہ بھی اور فرض علوم،
مبلغہ کورس، کیلیگرافی کورس ہے، اور نحو صرف، دورہ نحو صرف ہے، اس کے علاوہ قاریہ کورس ہے، فاضلہ کورس ہے، اسلام کی اہم معلومات اور خواتین کے مخصوص مسائل کے بارے میں، یہ تمام کورسز گلشن فاطمہ آن لائن اکیڈمی میں جاری ہے، اور تمام معلمات ان کورسز کو انجام دے رہی ہے اور خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی اور کرنا چاہتی ہیں تو خدمت کا موقع ضرور عنایت فرمائیں، تاکہ آپ علم دین سے اپنے آپ کو، اپنے قلوب و اذہان کو روشن کریں، خود کو آراستہ پہ راستہ کریں۔ آگے دیکھیں، اور بھی دیگر شارٹ کورسز کا باقاعدہ اہتمام و انتظام ہیں۔ جی، اس خبر سے مجھے بےحد خوشی ہوئی کہ اب معلمات و طالبات میں قوم اور ان کی بچیوں کو بیدار کرنے کا شوق و ذوق پیدا ہو چکا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل خواہران ملت اسلامیہ میں حق پرستی اور حق گوئی جذبات زندہ رکھے، اور اسلام کی شہزادیوں میں مذہبی اور اعتقادی جوش و جنون پیدا فرمائیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی، یہ ادارہ گلشن فاطمہ آن لائن اکیڈمی کا قیام اس لیے عمل میں آیا کہ مسلک و مذہب کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دختران اسلام کو زیور علم سے آراستہ کیا جائے۔ دین اسلام میں تعلیم و تربیت کو بنیادی اہم حاصل ہے، اس لیے اہم دینی ضرورت کے لیے عہد رسالت سے لے کر آج تک، یعنی حضور کے زمانے سے لے کر آج تک دنیا کے گوشے گوشے میں جامعات اور مدارس اسلامیہ کا قیام ہوتا چلا آ رہا ہے۔ لہٰذا مولانا منتظر رضا رشیدی اور جملہ معلمات نے اس دینی ضرورت کے پیش نظر اس ادارے کی بنیاد ڈالی، جس کا مقصد گھر میں بیٹھے خواتین کی اصلاح کی جا سکے۔ اللہ عز و جل اس ادارے کو مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں سرگرم عمل رکھے، اور اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ نیز میری دعا ہے کہ مولا کریم اس طریقہ دعا کتاب کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اس ادارے کو دارین کی سعادتوں سے بہرور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد یہاں پر اختصار کے طور پر چند دعائیں پیش کیے گئے ہیں، آپ تمام اس کو اچھے سے یاد کریں اور زبانی یاد کرنے کی کوشش کریے گا۔ اس کے نیچے دیکھیں آپ ترجمہ بھی ہے، اس کے ترجمے کو بھی آپ یاد کریں۔ کسی طرح کی کوئی کمیاں ہوں تو آپ کامنٹ باکس میں بھی بتائیں، اور آپ کلاس گروپ میں بھی میسج کر کے آگاہ کریں، انشاءاللہ اس کی اصلاح کی جائے گی۔ دیکھیے، یہ دعا آپ اچھے سے یاد کریے اور اس کو بار بار پریکٹس کرنے کی کوشش کریں۔ 5 وقتہ نماز میں اس دعا کو پڑھیں، اس دعا کو 5 وقتہ نماز میں ضرور شامل کریں۔ دیکھیے دعا: یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سجل لنا اشکالنا۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں کہ یا رسول اللہ میرے حال پر نظر فرمائیے۔ جی، عربی میں یا کا معنی اے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اسی حساب سے شامل کیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ میرے حال پر نظر فرمائیے، یا حبیب اللہ میری عرض سنیے، میں غموں کی سمندر میں غوطہ زن ہوں، میری دستگیری فرمائیے اور مشکلیں آسان فرمائیے۔ اس دعا کو 5 وقتہ نماز میں ضرور پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروائیں۔ دیکھیے آگے یہ دعا، اس کو بھی یاد کریں، اور بہتر ہے کہ اس کو بھی زبانی ہی یاد کریں۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما،
اور موت کے وقت ہم پر رحم فرما، اور موت کے بعد ہمیں عذاب سے بچا، اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا، یعنی قیامت کے روز ہمیں حساب سے محفوظ فرما۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ لوگ اس دعاؤں کو ضرور پڑھا کریں 5 وقتہ نمازوں میں۔ آگے دیکھیے، یہ قرآن کی آیت کریمہ یہاں پر پیش کیا گیا ہے، آپ تمامی اس کو اچھے سے پڑھیں، اور ہو سکے تو اس قرآن کریم کی آیات کریمہ کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ دیکھیے قرآن کریم کی آیات کو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آگے دیکھیں، ان کو بھی یاد کریے گا، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ فإنک سمیع الدعاء، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ جی، قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ یہاں پر ہے، اس کو آپ اچھے سے یاد کریے، نہ سمجھ میں آئے تو اس کو بار بار سنیے، اور اگر یہاں پر بھی نہ سمجھ میں آئے تو آپ کلاس گروپ میں میسج کریے گا، انشاءاللہ آپ کو دعائیں، قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں وہ آپ کے وہاں پر کلاس گروپ میں ہم بھیج دیں گے۔ آگے یہ فارسی دعائیں ہیں، اس کو بھی یاد کریے، یہ دعائیں صرف نماز میں نہیں، اگر آپ نقیبہ ہیں، نظامت کرتی ہیں، تو وہاں پر بھی آپ یہ تمام چیزیں استعمال کر سکتی ہیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بغیر دعوے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ راتو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن، یا خواجہ معین الدین چشتی، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، ندارم جز تو ملجائے، نادانم جز تو ماوائے،
توی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شاہ بے کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ خدا یا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایما خونم خاتمہ، غر دعوتم رد کنی ورقبول، منو دست و دامان آل رسول۔ یہاں دستہ لکھا ہے بلکہ اس تا کو واو سے ملا دیجیے گا، منو دست و دامان آل رسول۔ جی ان دعاؤں کو آپ بار بار پریکٹس کریے، اگر یاد نہیں ہو رہا ہے تو پہلے دیکھ کر زیادہ سے زیادہ یاد کریے، مشق کرتے رہیے، تاکہ آپ کے ذہن میں، آپ کی زبان پر یہ باتیں چڑھ جائے تو انشاءاللہ پھر عنقریب یاد ہو جائے گا۔